اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل محبوب اسلام آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین تسبیح، ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ تسبیح دولت والی تسبیح ہے۔ اسماء الحسنہ کے ساتھ آیت کریمہ پڑھی جانے والی ایک ایسی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی نوازشوں کا اقرار ہے۔ یہ تسبیح جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کی، ہمارے اوپر برکتوں کی مزید بارش عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید جو کہ راہ ہدایت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذکرونی، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی باکمال ذات ہے کہ جس کو جتنا زیادہ پکارو وہ اتنا زیادہ عطا کرتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے قانون کو دیکھیں تو ہمارے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس کو ہم عطا کرتے ہیں، اور ہم سے دور وہ شخص ہوگا جس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ انسان جو کہ قدرتی طور پر، تخلیقی طور پر لالچی واقعہ ہوا ہے، ہمیشہ نوازشات، کرم نوازیوں کو پسند کرتا ہے اور عطائیت کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اس سے مانگے تو دینے کو تیار نہیں، لیکن کوئی اس کو دے تو لینے کے لیے ہر وقت بسا اوقات تیار رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ تسبیح بنیادی طور پر مخلوق سے نہ مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگنے کا درود ہے، اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے، اللہ سے مانگنے کی تسبیح ہے، اور اللہ سے مانگنے کی اللہ کی بتائی ہوئی ایک آیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص واقعات اور خاص نزول وحی کے ساتھ نازل فرمایا۔ ان صورتوں میں بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی رحمتوں کے لیے، انسان کی عطائیت کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت جس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، سورہ رحمان ہے، جو کہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی یہ سورہ رحمان جو کہ اپنی نوازشوں، برکتوں کی وجہ سے مشہور ہے، اس کے اندر آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے کو بار بار دہرایا، اور وہ جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی، تم اپنے خالق کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جو اللہ کی رحمتوں، اللہ کی نوازشوں کا اقرار ہے، اور جب ہم اللہ کی نوازشوں کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش مزید عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم یا رحمان ہے، جو کہ اس سورت کے نام کے ساتھ موسوم ہے، یعنی سورہ رحمان۔ رحمان کا معنی ہے نہایت مہربان، نہایت مہربانی کرنے والا۔ ناظرین گرامی، اس اسم اعظم کے بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ فیوزات ذکر ہوئی ہیں۔ یہ اسم اعظم مصیبت، مشکلات، بیمار سے نجات کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، ہر مشکل سے نجات کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، دل کے سکون کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، اولاد حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، رزق میں اضافے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، ہر مشکل کے حل کے لیے ایک بہترین وظیفہ، بیماری سے شفا کے لیے ایک بہترین وظیفہ، مناسب رشتے کے ملنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ، اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ یا رحمان کا ورد حصول رحمت کے لیے بہت مجرب ہے۔ جو شخص روزانہ اسے 1100 مرتبہ صبح و شام پڑھے گا، معمول بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو یا رحمان اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آپ نے 21 بار، اور اس کے ساتھ ساتھ یا رحمان کو ملانا ہے۔ آپ یا رحمان کو کس مقصد کے لیے، کتنی مقدار میں ملانا ہے، وہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف، پھر یا رحمان، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 21 بار، اور اس کے بعد حصول رحمت کے لیے یا رحمان کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا، اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ مناسب رشتے کے لیے اگر آپ کو یہ ضرورت پڑے تو آپ نے اسی طرح درود شریف، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 21 بار، اور اس کے بعد آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے باوضو ہو کر۔ ان دونوں چیزوں کو 3125 مرتبہ، یعنی
313225 یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر جمعے والے دن، انشاءاللہ آپ کو مناسب رشتہ ملے گا۔ اسی طرح جادو، جنات، سحر سے نجات کے لیے اس اسم یعنی یا رحمان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جادو ہو کسی چیز پر، یا آپ کو شک ہو اپنے اوپر، یا گھر میں کسی آسیب کا اثر ہو، تو آپ روزانہ 1000 مرتبہ دم کر کے آپ اس کو پانی پر دم کر کے پی بھی سکتے ہیں، اور روزانہ پڑھ کر آپ گھر میں پھونک بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، مثلا ہم نے ذکر کیا تھا بیمار سے شفا کے لیے، تو آپ نے درود شریف فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسم اعظم یعنی یا رحمان کو 5 دن تک آپ نے 2100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود مبارکہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ ہر مشکل سے نجات کے لیے آپ نے اس اسم اعظم کو یعنی یا رحمان کو آیت کریمہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کے ساتھ ملا کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اس طرح اولاد حاصل کرنے کے لیے جس شخص کی اولاد نہ ہو تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر آپ نے صرف 7 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے روزانہ عصر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ رحمان پوری پڑھیں تو وہ بھی حصول اولاد کے لیے بہترین مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ دل کے سکون کے لیے بھی آپ اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ سکون قلب کے لیے آپ درود شریف اور پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان 21 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ یا رحمان آپ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس طرح ہر مشکل سے نجات اور امتحان میں کامیابی کے لیے آپ 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 313 کا ذکر ہم اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد تھی، مسلمانوں کے لیے امتحان تھا، مسلمانوں کے صبر کا، ایمان کا امتحان تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، آپ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے کفار کے ایک بڑے لشکر کے سامنے مسلمان قلیل تعداد میں بھی کامیاب ہوئے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 تھی۔ ناظرین گرامی، آپ دولت کا حصول چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے آپ کو یہ وظیفہ ٹیگ بھی کیا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ تفصیل سے سن لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے سب سے شروع میں، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان 21 مرتبہ، اور اس کے بعد یا رحمان 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جی صاحب نے یا رحمان آپ نے 71 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہفتے والے دن کا وظیفہ ہے، ہر ہفتے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک ہفتے کو جب یہ عمل کریں تو جو پانی دم کریں اس کو آپ خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں بھی چھڑکیں، اور اس کے بعد پھر جب اگلا ہفتہ آئے تو یہ عمل اسی طرح کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے اس وقت تک جس وقت تک کہ آپ کو اس کا اثر ظاہر ہونا شروع نہ ہو جائے۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے، ہفتے والے دن کا عصر کی نماز کا وظیفہ ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے یعنی ظہر کی نماز کے بعد، جب ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں اور عصر کی نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، ہر چیز میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ ہمارے لیے بہترین وظائف کو سننے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، کوئی کوشچن ہو تو وہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔